नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 89 तफसीर ला युआखिजुकुमुल्लाह और अल्लाह ताला तुम्हारा पकड़ नहीं करते, मुआखजा नहीं फरमाते बिल्लग़्व फी ऐमानिकुम, उस कसम पर। बिल्लग़्व कौन सी कसम? इरशाद फरमाया बेफायदा कस्मों पर अल्लाह ताला तुम्हें नहीं पकड़ते। और इन कस्मों का बयान ये पहले गुजर चुका है सूरह बकरा में। अब यहां से फिर इरशाद फरमाया कि किस चीज पर अल्लाह का मुआवजा होता है और किस चीज पर नहीं, तो बतला दिया इसमें कसम की चीजें। कसमें तीन तरह की, एक तो है जमीन लग़्व, बेहुदा कसम, बात बात पे अल्लाह की कसम, अल्लाह कसम ऐसे हो गया, ये बेफायदा कस्में हैं, इनका खाना गुनाह है। इसलिए सूरह बकरा में भी 225 नंबर आयत में बता दिया था, यहां फिर उसी को फरमा दिया है कि लग़्व कस्में ना खाओ। लेकिन अल्लाह ताला क्या करते हैं? वलाकिन युआखिजुकुम, अल्लाह ताला तो पकड़ते हैं, मुआवजा फरमाते हैं, बिमा उन कस्मों के साथ अक़द्तुमुल ऐमान, जो कस्में तुमने अच्छी तरह गिरा बांधी है। ये अक़द्तुम जो है ना, इसमें आ गई है तशदीद। एक किरात तो इसकी यही है कि अक़द्तुम, तुमने जो गिरा मजबूती से बांध दिया है, अल्लाह इन कस्मों पर तुमसे पूछेगा। और इसी में दूसरी जो किरात है वो अक़द्तुम की भी है, बगैर शद के। अक़द्तुम, जो चीज तुमने, जो कसम तुमने बांधी है और इतनी ज्यादा ताकीद से नहीं। दोनों किरातों में तर्जुमे में फर्क पड़ जाएगा, अक़द्तुम भी पढ़ा गया इसे और अक़द्तुम भी पढ़ा गया है, और दोनों किरातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबर साबित हैं। तो इरशाद फरमाया कि अल्लाह किससे पूछेगा? उन कस्मों पर अक़द्तुम जो मुनाकिद हुई हैं, मुनाकिद हुई हैं, इनेकाद हो गया है, ठहर गई हैं, पक्की कस्में जो तुमने खाई हैं कि अल्लाह की कसम मैं फलां काम नहीं करूंगा, मुस्तकबिल के मुतालिक जो कसम खा ली, इस कसम पर तुमसे पूछेगा। चार किस्म की कस्में हैं। एक है जमीन लग़्व, यही जो पहले गुजरी। एक कसम ये हुई, दो कस्में माजी के मुतालिक हैं कि एक आदमी ने कसम खाई, उसे इत्तला किसी चीज की मिल गई कि फलां आदमी आ गया, उसने कहा अल्लाह की कसम फलां साहब आ गए। अब दो सूरतें इसकी बन गई, या तो वाकई ये कसम सच्ची है, उसने अपनी आंखों से देखा, या मोतबर ज़राए से उसे पता चल गया कसम सच्ची होगी। एक ये है कि ये कसम सच्ची इस तरह नहीं हुई कि इसे पता तो चल गया था, लेकिन वो इत्तला दरअसल दर हकीकत गलत थी। इसने कसम खा ली सच समझ के, और हकीकत में वो झूठ था, लेकिन ये चूंकि सच समझ के कसम खा रहा था तो इसे गुनाह नहीं हुआ, अगरचे कसम झूठ में पड़ गई। दो चीजें। तीसरी कसम यह है कि कसम खा ले जानबूझ के माजी के किसी वाकये पर और वो कसम वो झूठी। मसलन कोई किसी के घर गया और किसी ने पूछा तुम वहां गए थे, कहता है अल्लाह की कसम मैं नहीं गया था, हालांकि जा चुका है उसके घर। ये माजी पर जानबूझ के जो झूठी कसम इसने खाई है ना, इसे कहते हैं यमीन गमूस। यमीन गमूस का मतलब यह है, गमस अरबी में कहते हैं डुबोने को, ऐसी कसम जो डुबो दे आदमी को, बेड़ा गर्क हो जाए जिससे, अल्लाह का गजब कभी कभी आ जाता है, ऐसी कसम। और चौथी किस्म की कसम वो है जो कसम है यमीन मुनाकिदा, ऐसी कसम जो मुस्तकबिल के मुतालिक खाता है कि अल्लाह की कसम में ये काम नहीं करूंगा, या अल्लाह की कसम में ये बात नहीं करूंगा। ये चौथी कसम है यमीन मुनाकिदा। और ये यमीन मुनाकिदा आइंदा मुस्तकबिल पे कसम खाना, इसके अहकामात अल्लाह ने यहां बयान फरमा दिए हैं। अल्लाह ताला ने पहली किस्म की कसम देख लीजिए, यमीन लग़्व जो थी फजूल किस्म की, उसका कुछ नहीं। माजी की कसम जिसने सच समझ कर खाई, उस पर भी गुनाह नहीं। यमीन गमूस तीसरी कसम, माजी में झूठ बोला, यह है चीज जो डुबो देने वाली सख्त गुनाह है, और हमारे नजदीक इसका कोई कफारा नहीं सिवाय तौबा के। हनफी फुकाहा कहते हैं रहमहुल्लाह कि तौबा करता रहे, अल्लाह से माफी मांगता रहे। और बाज़ फुकाहा के नजदीक अल्लाह की ऐसी कसम कुफ्र हो जाती है, क्योंकि अल्लाह को गवाह बना रहा है ना, तो कहते हैं ये कुफ्र हो जाएगा, झूठ पे क्यों खुदा की गवाही डाल रहा है। बस एक ही किस्म रह गई कसम की, और वो चौथी है यमीन मुनाकिदा, ऐसी कसम जो मुस्तकबिल के मुतालिक खाता है और फिर उसे तोड़ देगा तो कफारा, और कसम पूरी हो गई तो पूरी हो। मसलन उसने कहा मैं 5 दिन अल्लाह की कसम तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, 5 दिन नहीं गया, कसम पूरी हो गई, 6 दिन चला जाए। और चौथे दिन अगर चला गया तो कसम जो खाई थी 5 दिन की मुस्तकबिल की, वो टूट गई। जब टूटी है तो उसका कफारा अदा करेगा। इरशाद फरमाया फकफ़ारतुहु, और वो जो कसम तुम खा लेते हो मुस्तकबिल के मुतालिक, उसका कफारा यह है कि इतआम अशरत मसाकीन, तुम 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओगे। 10 मिस्कीनों को दोनों वक्त का खाना, दिन और रात का, या एक मिस्कीन को खाना खिला दे 10 दिन, सुबह और शाम, दोनों चीजें ठीक हो गई। मिन औसत, ऐसा खाना बीच का, मिन औसत दरमियानी किस्म का खाना, मा जो कुछ के तुतइमूना अहलीकुम, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, घर वालों को जो खाना खिलाते हो, बस ऐसा खाना तुम 10 मिस्कीनों को खिला दो सुबह शाम, कसम का कफारा अदा हो गया, क्योंकि कसम तोड़ दी। और एक ही मिस्कीन को खिला दे 10 दिन तक, तो भी कसम पूरी हो गई। या फिर वो ये कर ले कि जितना सदका फितर है 2-2.25 किलो गंदम, इसकी रकम, इसका पैसा 10 मिस्कीनों को 2 वक्त के खाने के बराबर दे दे, यानी 2 किलो जितने भी उसके पैसे बनते हो, एक दिन का कफारा हो जाएगा दोनों वक्त का, तो 10 मिस्कीन हो गए ना। तो फर्ज कर लीजिए कि 2 वक्त का वो जो कफारा दे रहा है, 5 उसके बनते हैं डॉलर, तो $50 दे देगा। तो 2 वक्त का खाना एक मिस्कीन का एक सदका फितर के बराबर हो गया। 2 वक्त का खाना एक मिस्कीन का सदका फितर के बराबर हो गया। 2 किलो फर्ज कीजिए, 2.25 किलो गंदम हो गई। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10 मिस्कीनों का हो गया, ये चीज हो गई। और अगर जो दे रहा है बादले, तो फिर गंदम से दुगना देगा, यानी गंदम 2 किलो है तो वो 4 किलो। मिन औसत मा तुतइमूना अहलीकुम, और उतना देना है जो तुम आमतौर पर अपने घर वालों को खिलाते हो वो।
او किस्वतुहुम, या उन्हें पूरा कपड़ा, यानी या ये कर ले या ये कर ले, तरतीब मुराद नहीं है यहां पे कि मतलब जरूर पहले खाना ही खिलाओ, अगर खाना नहीं है तो फिर कपड़ा देना नहीं, बल्कि आखिर पे मुराद है, वो आगे आ रहा है। और किस्वतुहुम, या तुम क्या करोगे, 10 मिस्कीनों को कपड़े दे दो, ऐसा कपड़ा जो इतना बड़ा कपड़ा हो कि उसे पहनकर नमाज हो जाए। मर्द है तो उसे इतना लंबा कुर्ता, इतनी लंबी चादर जो सर से लेके उसके घुटनों तक को छुपा ले, औरत है तो उसके लिए इतने कपड़े जिसको पहन के वो नमाज पढ़ सके, इतना कपड़ा देना है। और तहरीर रक़बा, या तुमने एक गुलाम को आजाद करना है। अगर तुमने कसम तोड़ दी तो इन तीनों चीजों पे तुम्हें इख्तियार है, तीनों में से कोई भी इख्तियार कर। फमन, से जो कोई भी आदमी माजूर है, लम यजिद, वो नहीं पाता, जिसके पास इतनी वुसअत नहीं है, जिसके पास तौफीक नहीं है, जिसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, खुद वो ज़कात लेता है लोगों से, साहिब निसाब है नहीं, तो 10 आदमियों को कहां से खाना खिलाए या 10 को कहां से कपड़ा पहनाए। अल्लाह ने फरमाया फसियामु सलासति अय्याम, 3 दिन वो रोजे रखेगा और 3 दिन के रोजे भी उसके मुसलसल होंगे, दरमियान में अगर नावा करेगा तो फिर नए सिरे से रोजा रखेगा। और इसी तरह उसने फर्ज कर लीजिए रोजे रखने शुरू कर दिए, 2 रोजे रख लिए थे और फिर कहीं से पैसे उसे मिल गए, 10 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है, तो ये रियायत, ये शर्त उसके लिए रियायत खत्म हो जाएगी, मिस्कीनों को खाना ही खिलाए या उन्हें कपड़ा ही दे। वो पहले तीनों चीजें जो थी उनमें उसके पास ऑप्शन है, तीनों में से कोई कर ले, मगर यहां अगर रोजे रख रहा है तो रोजे के लिए ये नहीं है, रोजा रखे हुए है और पैसे आ गए तो फिर तीनों पहले उनमें से कोई काम से करना पड़ेगा। ज़ालिका कफ़ारतु, और लोगों ये कफ़ारा है, ये उतार है, ऐमानिकुम, तुम्हारी कसमों का, इज़ा हलफ्तुम, जब तुम कसम खा लो और फिर उसको तोड़ दो तो फिर ये कफ़ारा अदा करना है। और अगर कहीं कसम का कफारा पहले दे दिया और कसम बाद में तोड़ी तो वो जायज नहीं है, लेकिन उस माल को वापस भी आदमी नहीं ले सकता। मसलन किसी ने यह कह दिया कि मैं इस तुम्हारे घर नहीं आऊंगा 5 दिन तक, अल्लाह की कसम, तो कसम तो हो गई। अब चौथे दिन जा रहा है तो पता है कसम तो तोड़ लेनी है। अब जाते जाते उसने कहा चलो 10 मिस्कीनों का इतने पैसे बनते हैं, ये देता जाता हूं, उसने दे दिए और कसम बाद में तोड़ी, उसके घर में दाखिल हो गया। अब वो पैसे उन मिस्कीनों से वापस भी नहीं दे सकता और कफारा भी नहीं हुआ। अब कसम तोड़ी है, इसके बाद कफारा देगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इज़ा हलफ्तुम, जब तुम कसम खा लो यानी फिर उसको तोड़ दो, इसके बाद देना है कफारा। वफ़ज़ू ऐमानकुम, और अपनी कसमों की बहुत हिफाजत करना, बहुत हिफाजत करना। एक तफसीर तो यह की गई है कि कसमें खाओ ही ना, हिफाजत करो अपनी जुबान की। क्यों अल्लाह का नाम बार बार लेते हो, क्यों कसमें खाते हो बार बार, बिल्कुल कसमें ना खाओ। और एक चीज तशरीह की तफसीर यह की गई है कि वफ़ज़ू ऐमानकुम, अपनी कसमों की हिफाजत करना, अगर कसम खा लो तो तोड़ना है तो फिर उसका कफारा अदा करना पड़ेगा। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह, और इसी तरह अल्लाह ताला बताता है क्या, आयाते ही, अपने हुक्म। अल्लाह बताता है कि जिस बात पर इरादा करके कसम खा लोगे आइंदा के लिए, फिर उसके खिलाफ हुआ तो तुमने 3 बातों में से एक काम करना है, या तो मोहताज को खाना खिलाओ, और या फिर दूसरी चीज ये कि उसको तुम कपड़े दो, और या तीसरे ये कि उसको आजाद करो गुलाम को। तीनों चीजों में से कोई नहीं कर सकते तो फिर 3 रोजे रखो। चौथी चीज, और कसम को अच्छी तरह उसकी हिफाजत करना, ताकि तुम्हारी जुबान को ये आदत ही नहीं पड़नी चाहिए। अल्लाह ये अपने सारे हुक्म बयान कर रहा है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का एहसान मानो, शुक्र करो अल्लाह का कि उसने इन चीजों में तुम्हें हुक्म बता दिए, अगर ना तुम गुनाहगार होते, अगर अल्लाह न बताता तो उसकी राह तुम पा नहीं सकते। कसम के कुछ और अहकामात भी हैं, इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वें पारे में सूरह माइदा की आयत नंबर 90 से अब बात शुरू करना थी, और अल्लाह ताला ने उसमें कुछ चीज़ों की हुर्मत के मुताल्लिक बयान किया है। इससे पहले की आयत करीमा जो कल की आखिरी थी, उसको अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने उसमें इरशाद फरमाया है कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, और अल्लाह ताला तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम्हारा मुआवजा नहीं फरमाता, यानी इस बात पर गुनाह नहीं देता कि बिल्लग़्व फ़ी ऐमानिकुम, जो चीज़ भी तुम लग़्व और फजूल में अल्लाह का नाम उसको इस्तेमाल करते हो, उसकी कसमें खाते हो। वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन अल्लाह ताला गिरफ्त फरमाएगा बिमा अक़दतुमुल ऐमान, उन कसमों पे जो कसमें तुमने अपने लिए पक्की कर ली, और अगर तुम उसे तोड़ोगे तो उसका कफारा अदा करना पड़ेगा। तो कसम की किस्मों में से एक किस्म जो सूरह बकरा में भी गुजरी है वो लग़्व कसम है, जिस कसम पे अल्लाह ताला ने कोई मुआवजा नहीं रखा और उसी की तकरार दोबारा हुई। और सूरह बकरा की 225 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने उसका बयान किया था, जहां पर भी ये फरमा दिया। और इसके बाद दूसरी किस्म वो है कसमों की जो इंसान माजी के मुताल्लिक खाता है, और माजी के मुताल्लिक कसमें 2 तरह की हुई। एक तो वो जो जानबूझकर झूठ बोलता है माजी के किसी वाक़ये के मुताल्लिक, और ये कसम डुबो देने वाली है, और इसका फिदिया या कफारा कुछ नहीं सिवाय तौबा के, और उसे कहते हैं यमीन गमूस। और तीसरी कसम भी माजी ही के मुताल्लिक है, और वो ऐसी कसम है कि जिसके मुताल्लिक ये समझिए कि माजी के मुताल्लिक किसी ने कसम खाई और वो उसे हक और सही समझता है, तो ये जो कसम है उस इंसान के लिए गुनाह का मूजिब नहीं बनेगी, क्योंकि उस इंसान ने अपनी दानिश में सच्ची कसम खाई। चौथी कसम वो है जो इंसान मुस्तकबिल के मुताल्लिक खाता है, तो उसका कफारा अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया, और कल भी कफारे की बात हुई थी। तो कफारे की जो बात है उससे पहले कुछ कसम के मसाइल आज सुन लीजिए, और वो ये है कि बगैर जरूरत के
بات بات میں قسم کھانا یہ بری بات ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب اور احترام کرتا رہے اور بات بات پہ قسم نہ کھائے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ عربوں میں یہ عادت ہو گئی ہے کہ واللہ باللہ ایسے بار بار بات میں کرتے ہیں، تو یہ کوئی شریعت نے اچھی چیز نہیں قرار دی کہ اس میں بے احترامی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کے نام کی بے تعظیمی ہوتی ہے. اور اسی لیے جہاں تک ہو سکے آدمی سچی بات پر بھی قسم نہ کھائے. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جن سے ساری زندگی ان کی زبان سے کسی نے قسم کا لفظ نہیں سنا. اللہ کا ایسا ادب اور احترام ان کے دل میں ہے کہ کبھی بھی جھوٹ تو درکنار سچ پر بھی قسم نہیں کھاتے. تو اس لیے سرے سے قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، نہ سچ پہ نہ جھوٹ پہ. اور جس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور اس طرح کہا کہ اللہ کی قسم، یا اس نے کہا خدا کی قسم، یا اللہ قسم، خدا قسم، یا کہا خدا کی عزت کی قسم، خدا کے جلال کی قسم، یا اللہ تعالیٰ کے بڑا ہونے کی قسم، تو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جس سے قسم منعقد ہو جائے گی، قسم پوری ہو جائے گی، اور اس کے خلاف کرنا درست نہیں. اور اسی طرح اگر کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، صرف یہ کہا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، صرف یہ کہہ دیا کہ میں اس بات پر گواہ بناتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو مراد ہے، تو ان تمام باتوں سے بھی قسم ہو جاتی ہے. اور اگر یہ کہا کہ اللہ گواہ ہے، خدا کو حاضر ناظر جان کر میں یہ کہتا ہوں، تو ان الفاظ سے بھی قسم ہو جائے گی. اور اگر وہ توڑے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا قسم کے لیے، طلاق کے لیے. اور اسی طرح نکاح کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ وہی ہوں جو الفاظ لوگوں نے سن رکھے ہیں، بلکہ قسم کے وہ الفاظ جو قسم کے طور پر کسی معاشرے میں متعارف ہوتے ہیں اس سے بھی قسم واقع ہو جاتی ہے. طلاق کے وہ الفاظ جو عرف عام میں استعمال ہوتے ہیں، عرف پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے، نکاح بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ قسم کے الفاظ کے لیے کوئی یہی کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا قسم کھاتا ہوں، بلکہ اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پہ، تو بس یہ بھی قسم ہو گئی، کیونکہ معنی اس کے بھی ایک ہے. اسی طرح آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی یہ بھی قسم ہو گئی. قرآن مجید کی قسم یا کلام اللہ کی قسم یہ جو کہتے ہیں، اس سے بھی قسم ہو جائے گی. اور اگر قرآن پاک کو اس نے ہاتھ میں لیا یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی اور الفاظ قسم کے نہیں دہرائے، تو پھر وہ قسم نہیں ہوگی. اگر اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا یا اس نے کیا کیا، قرآن مجید ہاتھ میں لے لیا، دونوں صورتوں میں اگر اس نے قسم کے الفاظ زبان سے نہیں کہے تو اس انسان کی قسم نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے ایمان نصیب نہ کرے، یہ بھی لوگ جملہ بولتے ہیں نا، یہ بھی قسم ہے. اگر کوئی کہے کہ میں فلاں کام کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے مرتے ہوئے ایمان نہ نصیب ہو مجھے، یا یہ کہے تو فلاں کام کروں تو میں مسلمان نہیں ہوں یا مسلمان کی اولاد نہیں ہوں، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ قسم کے قائم مقام ہیں اور ان سے قسم واقع ہو جاتی ہے. اور اس کے خلاف اگر کچھ کام کرے گا تو وہ قسم اس کی ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے قسم منعقد نہیں ہوتی. جیسے کہنا کہ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، یا تمہارے سر کی قسم، اس قسم کے جو جملے ہیں بےہودہ، اول تو کہنے ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کہہ دے گا تو ان چیزوں سے قسم منعقد نہیں ہوتی. اور عام طور پر خواتین ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں اور یہ الفاظ درست نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا یہ اور بھی بری بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ متصرف فی الامور ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو نفع نقصان سب اللہ کے قبضے میں ہے اور علم بھی اسے ہی ہے. اس لیے اگر کوئی انسان اللہ کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے نام کے ساتھ یہی عقیدہ رکھ کے قسم کھائے گا تو والعیاذ باللہ یہ شرک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں آدمی یا بزرگ وہ نفع اور نقصان پر بھی قدرت رکھتا ہے اور وہ میرے حالات کو بھی جانتا ہے. اس عقیدے کے تحت اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شرک اور کفر ہو جائے گا. اور اسی طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہارے گھر کا کھانا مجھ پہ حرام ہے، یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز میں نے تو اپنے اوپر حرام کر لی، یہ چائے مجھ پر حرام ہے، تو یہ چیز قسم میں ہو گئی. تو چیز تو حرام نہیں ہوگی لیکن یہ قسم ہو جائے گی. اب وہ آدمی اس چیز کو اگر استعمال کرے گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے. کہتا ہے میرے لیے حرام ہے کہ آپ کے گھر میں آئندہ داخل ہوں، کسی نے کہہ دیا. اب اس گھر میں جانا تو حرام نہیں ہوا، مگر جب بھی جائے گا قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے یہاں قیامت میں پوچھ کا باعث بن جائے گی. اور لوگ کتنی بے احتیاطی سے زبان استعمال کرتے ہیں، زندگی میں کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر آئے تو بس حرام کام کیا، نہیں آئیں گے آپ کے گھر، یہ حرام ہے. اس قسم کے جملے آدمی سوچے تو کتنا اللہ کے ہاں وہ گناہ گار ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کے ذریعے قسم منعقد ہو جاتی ہے. ایسے ہی کسی انسان نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہہ دیا تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی. مثلا سے کہا کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو انشاءاللہ کہہ دینے سے قسم اس کے ساتھ منعقد نہیں ہوگی. اور اسی طرح جو بات زندگی میں گزر گئی ماضی میں، جیسے کہ ابھی بتایا یمین غموس، اس پر قسم کھانا اور بھی بدتر چیز ہے. مثلا کسی نے پوچھا کہ تم نے کھانا کھا لیا، اس کا اللہ کی قسم میں تو کھا چکا ہوں، حالانکہ کھانا نہیں کھایا تھا اور اسے پتا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. تو یہ چیز جو اس نے کی ہے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لی، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور دن رات اللہ سے استغفار کر کے اپنا گناہ معاف کرائے. یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے.
کہ اللہ کے نام کی بے احترامی کی اور اللہ کے نام کے ادب کے خلاف کیا. اسی طرح یہ بھی چیز ہے کہ ایسی بات پر قسم کھائی جو نہیں ہوئی ابھی تک، آئندہ ہو جائے گی. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ لڑکا تو پاس ہو ہی جائے گا، خدا کی قسم یہ میرا بھائی آج ضرور آئے گا، اس طرح کی چیزیں، اور وہ چیز پوری نہیں ہوئی، وہ لڑکا فیل ہو گیا، اس کا بھائی نہیں آیا، تو یہ اب قسم منعقد ہو گئی، اسے اس کا کفارہ دینا ہی پڑے گا. مثلا کسی انسان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور آؤں گا، تمہاری شادی میں ضرور شرکت کروں گا، تو اب یا تو وہ جائے، اور اگر وہ نہیں جائے گا تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور گناہ کرنے کی قسم کھانا یہ خود حرام ہے، ایسی قسم کا توڑ دینا واجب ہے، اور توڑ کر کفارہ دے، نہیں تو وہ بھی گناہ ہوگا. ایسے وقت قسم کا توڑ دینا واجب ہے، توڑ کر کفارہ دینا چاہیے، نہیں تو گناہ ہوگا. مثلا کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ پکچر ضرور دیکھیں گے، خدا قسم بہت اچھی ہے، چلو ضرور دیکھیں گے. اب یہ اس نے کہہ تو دیا، اب ہو گیا گناہ اس پہ واجب، کیونکہ اس نے معصیت کی قسم کھا لی، تو یہ قسم تو اس خود بخود ہی ٹوٹے گی. اب وہ یہ نہ کرے کہ وہ جا کر اس پکچر کو دیکھے اور پھر اس قسم کو پورا کرے، بلکہ وہ قسم کھانا ہی حرام تھا، گناہ کی بات تھی، کیونکہ گناہ کی بات پہ اس نے قسم کھائی نا، اب اس کا کفارہ دے، نہیں تو گناہ گار ہوگا. اور اسی طرح کسی نے قسم توڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں فرمایا ہے، اب یہ تو بات تھی یہاں تک کی کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ پکڑ نہیں کرتا ان قسموں پہ جو بے فائدہ تم نے کھا لی، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تمہیں پکڑے گا ان قسموں پر جو تم نے گرہ باندھ دی، یعنی پکی قسمیں کھائیں. فکفارتہ، سو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، اس کے برابر عام اندازہ کر لو جتنا کھانا، من اوسط ما تطعمون، جو اپنے گھر والوں کو تم کھلاتے ہو بس اتنا کھانا جو ہے اسی معیار کا کھانا، یہ تم 10 کو کھلاؤ گے. یہ 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا، صبح اور شام کا، اور 2 وقت کے کھانے میں دونوں چیزیں، ایک مسکین کو 10 دن کھلا دیں یا 10 مسکینوں کو صبح و شام 1 دن کھلا دیں گے، تو یہ دونوں صورتوں میں یہ قسم پوری ہو جائے گی. ارشاد فرمایا ہے ایک چیز کو کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اور بیچ کا کھانا، یعنی نہ بہت بڑھیا اور نہ بالکل ہی گھٹیا. اور دوسری چیز یہ ارشاد فرما دی کہ اس کے ساتھ اگر دوسری چیز کیا، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا دینا، تو کپڑا دینا بھی اس کا قسم کا کفارہ ہو گیا. تو جو شخص قسم توڑ دے اس کا کفارہ یہ ہوا کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا پھر انہیں اناج دے دینا چاہیے، کچا اناج دے دیا جائے. کچا اناج اتنا ہی ہے جتنا صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے، یعنی 2-2.25 کلو گندم. یہ فقہا کا اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا کتنا تھا. سا ایک خاص پیمانہ ہے عربوں کا، وہ ناپا جاتا ہے. اور سا کے لیے مخدوم ہاشم چھٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ گئے تھے مدینہ منورہ میں حرمین شریفین سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سا جو تھا وہ ناپ کر لائے تھے. اور سندھ کے جو تھے حضرات اب اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ تقریباً 2.25 کلو کے قریب بنتی ہے. تو 2 کلو پر بھی ہے، 2 سیر پر بھی، یا 2.25 کلو پر بھی تقریباً اس پہ فتویٰ حضرات آج کل دیتے ہیں مفتی صاحبان. تو اس لیے پورے 2 سیر گندم جو ہے وہ دے دے، یہ ایک صدقہ فطر ہوا. تو 2 سیر کا مطلب ہوا 20 سیر، 10 مسکینوں کو دینا ہے نا، تو 10 ٹائمز سے زیادہ کر لیں تو 20 سیر ہو گیا. اچھا اب 20 سیر ہوا تو 40 سیر جو ہو گئے، بادلے جو ہے وہ اس سے دگنے ہو جائیں گے، یہ 40 کلو ہو گئے. اور اسی کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، اور ترکیب اس کی وہی جو چیزیں روزے میں ہیں وہی ہے. اور 10 فقیروں کو اگر کپڑا پہنا دیں، کپڑے دے دیں، تو پھر بھی یہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسوتہم، یا یہ ہے کہ ان کو کپڑا پہنانا. کپڑا جو پہنانے کی بات ارشاد فرمائی ہے، تو ہر آدمی کو اتنا کپڑا دینا پڑے گا کہ اس سے اس کی نماز ہو جائے، جتنا جسم کا ڈھانپنا نماز میں فرض ہے اتنا کپڑا دینا. مثلا ایک لمبی چادر جو اسے گھٹنوں سے لے کے اور اوپر تک ڈھانپ لے، یا یہ کہ اس انسان کو اس کے ساتھ ایک ایسا لمبا کرتا، کفارہ ادا ہو گیا. اور کپڑا بہت پرانا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسا کھانا جو درمیانے درجے کا ہے، نہ بہت اچھا نہ بہت ہی کم درجے کا، بلکہ جیسے تم گھر میں کھاتے ہو ایسے ہی کپڑا. بہتر یہ ہے کہ آدمی جیسے کپڑے خود پہنتا ہے ویسے کپڑے. اس سے فقہا نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھانے میں قید لگائی ہے، کپڑے کے بارے میں بھی اس قید کا خیال کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک آدمی نے اگر اس کے ساتھ لنگی دے دی کرتے کے ساتھ تو اور بھی اچھا ہے. ان باتوں میں اختیار ہے، بہرحال ہر طرح کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر غریب عورت کو کپڑا دیا جائے گا تو اتنا بڑا کپڑا ہونا چاہیے کہ وہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے، کیونکہ اس کے لیے تو سارے جسم کا چھپانا فرض ہے نا. اگر وہاں عورت کے معاملے میں کپڑا کم ہوگا تو پھر اس کی قسم کا کفارہ نہیں ادا ہوگا. جیسے عام طور پہ زکوٰۃ یا صدقات غریب لوگوں میں بانٹتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ قسم کا کفارہ اگر ادا کر رہا ہے تو کسی عورت کو اگر دے رہا ہے تو کپڑا پھر زیادہ اس پہ لگے گا. اچھا ایسا غریب ہے کہ نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے دے سکتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن لم یجد، تو جس کو اس کے پاس یہ چیز نہ ہو، نہ کپڑے ہوں نہ کھانا کھلانے کا ہو، اور اس نے قسم کھا لی، تو اس غربت میں پھر وہ کیا کرے؟ لگاتار 3 روزے رکھے. یہاں پر ارشاد فرمایا کہ فصیام 3 ایام، 3 روزے رکھنا. اس کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں آتا ہے کہ متتابعات، مسلسل 3 روزے رکھے. 2 روزوں کے بعد کہیں سے منی آرڈر آ گیا، 2 روزوں کے بعد کوئی پیسے دے گیا، تو اب تیسرا روزہ نہیں رکھنا. اب اس کے پاس جب پیسے آ گئے تو اب وہ پہلی 2 شکیں ہیں، ان میں سے کسی پر عمل کرنا ہے. اور اگر فرض کر لیجئے 2 روزے رکھ لیے اور تیسرا روزہ چھوٹ گیا بیچ میں کسی عذر کی وجہ سے، تو شاید وہ عذر شرعی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بات پوری نہیں ہوگی، 3 روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے. ایسی قسم توڑنے سے پہلے اگر کسی نے کفارہ ادا کیا تو اب وہ قسم کا کفارہ نہیں ہوگا.
مثلاً کسی انسان نے کسی بات پہ قسم کھا لی تھی کہ فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، تو اب گھر سے چل پڑا، گاڑی میں بیٹھ گیا، تو سوچا چلو جانا تو اب ہے ہی، اب تو قسم ٹوٹنی ہے، پہلے کفارہ ادا کر لوں پھر اس کے بعد چلا جاؤں گا، تو اب وہ پہلے جو کفارہ ادا کیا ہے یہ ادا نہیں ہوگا، قسم ٹوٹے پہلے پھر کفارہ واجب ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی ہوگی۔ اور اس صورت میں وہ جو پہلے پیسے اس نے ایک چیز غریبوں کو دے دی ہے اس کو واپس بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ بس وہ اب اس کے ہاتھ سے نکل گئے، اب اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی۔ اور کئی دفعہ کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم یہ کام نہیں کریں گے، پھر اس نے قسم کھائی اور 2-3 دن کے اندر اندر کئی مرتبہ قسم کھا لی اور 3 دن کے اندر اندر اس قسم کو توڑ بھی دیا، تو فقہا کہتے ہیں وہ جتنی قسمیں کھائی تھی ان سب کا ایک ہی کفارہ دے دے گا۔ مثلا ایک آدمی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، اب لوگوں نے پکڑا اور اس گھر میں لے گئے جبرن، اسے قسم ٹوٹ گئی، اس نے پھر آ کے قسم کھا لی کہ میں نہیں آؤں گا اور بھاگ گیا، پھر کوئی پکڑ کے لے آیا، پھر اس نے قسم کھا لی اور بار بار قسمیں کھاتا رہا، تو یہ 3 دن کے اندر اندر جتنی بھی قسمیں اس نے کھائی ہیں سب کا کفارہ شریعت نے 1 دن رکھا ہے، اور جب بہت سے کفارے جمع ہو گئے 3 دنوں میں تو وہ 1 دے دے۔ ایسی کسی آدمی کے ذمے بہت سی قسموں کے کفارے ہو گئے، مثلا اس نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر کر گزرا، 1 کفارہ ہو گیا، پھر سال بعد پھر قسم کھا لی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں، پھر کھا لیا، پھر توڑ دی، پھر سال بعد ایک اور چیز کی قسم کھا لی، تو مختلف اوقات میں قسمیں کھانے کے بعد مختلف کفارے اس کے ذمے آ گئے، تو اس لیے مشہور حنفی فقہا کا قول تو یہی ہے کہ ہر ایک قسم کا جدا جدا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ سوچے اللہ کے نام کو کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے اور اتنی مرتبہ وہ کفارہ دے دے، الیاذ باللہ قسم کھانی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نام کی صاحب بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے اس کی، اور اسی طرح اگر فرض کر لیں زندگی میں نہیں دے سکا تو وصیت کرنا واجب ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی سوچ لے مرتے ہوئے بھی، یا یہ کہ اول تو ادائی کر دے، لیکن اگر اس کا کوئی کفارہ رہ ہی گیا ہے تو مرتے ہوئے وصیت کرنا کہ میرے پیسوں میں سے اتنے پیسے کفارے کے طور پر دے دینا، اتنی قسمیں میرے ذمے ہیں، یہ اس انسان کے لیے وصیت کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو آدمی اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ صاف رکھے اور مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ صاف رکھے، اور اسی طرح کفارے میں ان مساکین کو کپڑا یا کھانا دینا درست ہوگا جن کے لیے زکوٰۃ ہے، جن چیزوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان چیزوں پہ اس نے قسم کھا لی، قسم کا کفارہ دے گا تو انہیں کو دے گا جن کو روزے یہ جو روزے کا کفارہ جیسے ادا کرتے ہیں نا، جن لوگوں پر روزے کا کفارہ لگتا ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے انہیں کو یہ چیزیں دے گا۔ اور بہت سی قسمیں ایسی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی قسم ہے، کسی کے گھر جانے نہ جانے کی قسم ہے، نہ بولنے کی قسم ہے، یا روزے نماز کی قسم ہے، اس طرح کپڑے پہننے نہ پہننے کی قسمیں ہیں، یہ بہت سی قسمیں ہیں، ہر قسم کی ایک ہی قسم نہیں ہو جایا کرتی، ان کی مختلف قسمیں ہیں، اور مفتیوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ لفظ کہہ کے قسم کھائی تھی تو کیا قسم بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر وہ فتویٰ دے دیں کہ یہ ہو گئی تو پھر اس کو توڑا ہے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس چکر میں پڑے ہی نہ، اللہ کے نام کی قسم ہی نہ کھائے، نہ سچی نہ جھوٹی، کہیں پھنس جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کبھی بھی ان الفاظ کو زبان پہ لائی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو 3 روزے ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو۔ تو یہ تو ہو گیا کفارہ جو تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور تمہارے لیے بہت ضروری ہے، ایسا ضروری ہے کہ اگر مرنے سے پہلے یہ بھی ہے کہ تم وصیت کرو گے اس کفارے کے لیے، ایسی ضروری چیز ہے۔ اور فرض کر لیجئے کہ کفارہ ادا کر دیا ہے، یہ چیزیں ہو گئیں، تو اللہ نے فرمایا واحفظوا ایمانکم، ان قسموں کی حفاظت کرنا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یعنی قسموں کی حفاظت کرنا یعنی اللہ کے نام کی حفاظت کرو، صرف تم بس پکی بات ویسے کر لو سچائی، بالکل اللہ کا نام اس قسم میں استعمال ہی نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے لکم، تمہارے لیے آیاتہ ہی، اپنی ان احکامات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ اللہ نے یہ احسان کیا ہے تم پہ، اور خدا نے تمہارے لیے قسم کے احکامات، یہ کفارہ، یہ چیزیں نازل کر دی ہیں، اور اگر ذات باری تعالیٰ تمہیں اس کی اجازت ہی نہ دیتی اور اللہ تعالیٰ اس کے کفارے کو قبول ہی نہ کرتے، کوئی بھی صورت ہوتی، تو پھر تم کتنی دقت اور تنگی میں پڑ جاتے۔